میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، پروگرام ہے خود کو سنواریں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سیلف ڈیولپمنٹ کو لے کر گفتگو کریں گے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں ایک بہترین رسالہ عطا فرمایا ہے، جس میں اسلامی بھائیوں کے لیے الگ سوالات دیے گئے ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے الگ سوالات دیے گئے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی سوالات دیے گئے ہیں کہ آج اپنی اس بزی لائف میں ہم اپنے آپ کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، علم دین کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، عبادت کس طرح سے کی جا سکتی ہے، دیگر ذکر و اذکار ورد و وظائف ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، اس کا وقت ہم کیسے نکال سکتے ہیں، اور صحیح وقت کو استعمال میں لے کر آنا اور اس کو اچھے انداز میں یوٹیلائز کرنا یہ کس طرح سے پاسبل ہے، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیک اعمال کے رسالے کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم چند باتوں پر ڈسکس کریں گے، اور اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی شامل رہیں گے۔ ان کا ابھی ہم انٹروڈکشن کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کو ہم شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم جس بات پر ڈسکس کریں گے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور اس میں بھی ہم ایک سورت بلکہ دو سورتوں کا کچھ تذکرہ کریں گے کہ اس کے کیا فضائل ہیں، اس کے پڑھنے پر ہمیں کیا اجر ملتا ہے، قرآن و حدیث میں ہی اس کی کیا فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے۔ مزید اس کے علاوہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی ہم جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمدللہ عز و جل آج ہمارے جو مہمان ہیں، دعوت اسلامی انڈیا کی کور ٹیم کے ممبر رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب، جو ہمارے اس پروگرام کے اسپیشل گیسٹ ہیں، اور ان سے ہم سوالات بھی کرتے ہیں اور جوابات بھی حاصل کرتے ہیں۔ حاجی صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر مرتبہ کی طرح آج بھی جو ہے نا ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، اور خصوصیت کے ساتھ ابھی ہم اس ٹاپک کو لے کر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اب آپ سے جوابات اپنے ناظرین کی طرف ہم ڈائیورٹ کروانا چاہ رہے ہیں کہ سیلف ڈیولپمنٹ کو لے کر بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس رسالے کی کیا خصوصیت ہے، تو اس کے کچھ کوسچنز پر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ڈسکس کریں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک سوال جو ہے نا وہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ روزانہ رات میں سورۃ الملک پڑھنے کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی کچھ تلاوت کی فضیلت میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، پھر اس سے ریلیٹڈ ہم آپ سے کچھ سوالات بھی کریں گے اور آپ سے جوابات بھی چاہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، پیارے ناظرین، ایک بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا جو 10 کے برابر ہوگی۔ پھر اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے
اور میم ایک حرف ہے، یعنی قرآن کریم سے اگر کوئی الف لام میم اس کو پڑھ لے تو وہ ایک حرف نہ سمجھے اس کو، بلکہ یہ 3 حرف ہیں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا بڑا ہی پیارا اور بہترین معمول ہوا کرتا تھا کہ ایک بڑے ہی پیارے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کے بارے میں حاجی صاحب ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ ان کو تلاوت قرآن سے بڑی محبت تھی، اور انہوں نے بطور تحدیث نعمت یہ بات جو ہے نا اظہار فرمائی کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون پر قرآن کریم کا ختم کیا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ان کا انتقال ہوا اور انہیں جب ان کی قبر انور کے اندر ان کی قبر منور میں رکھا گیا تو وہاں پر نہ اینٹ سرک گئی، جب ان کی تدفین کے بعد ان کی قبر کو بند کیا جا رہا تھا تو اس اینٹ کو اٹھانے کے لیے جب لوگ جھکے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو تدفین کرنے والے وہاں سے واپس پلٹ کر ان کے گھر پہنچے اور گھر والوں سے جب معلومات لی کہ اس طرح کیا عمل تھا کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ کی شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ والد محترم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا اللہ اگر مرنے کے بعد تو اگر کسی کو نماز پڑھنے کی سعادت عطا کرتا ہے تو مجھے بھی عطا فرمانا۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت عطا فرمائی، اور انتقال کے بعد بھی یہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے، اور فرمایا جاتا ہے کہ جب بھی ان کی قبر کے پاس سے گزر ہوتا کسی کا تو ان کی قبر سے ان کی مزار شریف سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ عز و جل FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے کلام کی یقیناً بڑی برکتیں ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے نا حاجی صاحب کہ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، بے شک، اور جس کا چھونا ثواب، جس کو چومنا ثواب، جس کو دیکھنا ثواب، جس کی تلاوت کرنا ثواب، جس کی تلاوت سننا ثواب، اور دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو ابھی ہم آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں کچھ سوالات لے کر کے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور ڈیولپمنٹ کی جہاں تک بات آتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کیا بندہ صرف دنیا کی حد تک ہی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچے، یا قبر و آخرت میں بھی کچھ ڈیولپمنٹ اس کا ہو سکتا ہے، اور یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قرآن پاک کی فضیلت اور خود کو سنوارنے سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو پڑھنے کے فضائل بیان فرمائے، اور اس پر سے پھر میں اس کی طرف بھی آتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا تو قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں لے جائے گا۔ یعنی آپ نے کہا نا یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا، چھونا اور پڑھنا یہ سب عبادت، تو فرمایا گیا کہ جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اور پھر کیا فرمایا کہ اس پر عمل بھی کیا، جی عمل کیا، اور قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں لے جائے گا۔ تو قرآن کسی بندے کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ تو بے شک رب کے کلام کو پڑھنا یہ باعث برکت ہے۔ اور رہی بات کہ خود کو سنوارنے کے لیے بندہ جو ہے وہ صرف دنیاوی اعتبار سے غور کرتا رہے تو چلیں اگر خود سنور بھی گیا تو وہ دنیا کی حد تک ہوگا، لیکن ہمیں تو یہاں یہ سمجھایا بتایا گیا ہے کہ ہم ایسے اعمال اختیار کریں کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، ہے نا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے اس میں آپ نے خود کو سنوارنے سے متعلق بہت سارے سوالات درج فرمائے ہیں، اور اگر ہم اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے سدھار سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور قرآن پاک سیکھنا سکھانا بھی یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے، سدھارنے، سنوارنے کے لیے ایک بہترین کام ہے، بلکہ سب سے بہتر کام بھی کہیں تو غلط نہیں ہے کہ قرآن بندہ سیکھ لے، جیسے بھی ہم نے سنا کہ قرآن کو سیکھے، اس پر عمل کرے، دوسروں کو سکھائے،
تو قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا اور یہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ اب اسی ضمن میں ہے کہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ ملک، کہ جس کے بارے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے نیک اعمال میں ارشاد فرمایا ہے کہ روزانہ رات سونے سے پہلے کم از کم ایک بار سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کریں، جس کو ہم تبارک الذی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 29ویں پارے کی ابتدائی سے اس کی شروعات ہے نا، تو سورہ ملک جو ہے یہ وہ بہترین صورت ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی ایک صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، وہ آدمی کی اس وقت تک سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اور وہ ہے سورہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ اب میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ ایسے ہی ایک روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص سورہ ملک ہر رات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو روک لے گا۔ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے یعنی مانے یعنی روکنے والی کہتے تھے، اس صورت کو روکنے والی کہتے تھے، اور یہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جو ہر رات پڑھ لے تو وہ بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ اب یہ روزانہ رات میں سورہ ملک پڑھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور FGN چینل کے ناظرین ہم نے سنا کہ یہ وہ صورت مبارک ہے کہ جو عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اب جمیل بھائی یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ اگر دنیا میں ہمیں کسی چیز کا کوئی فائدہ بتایا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ یہ کام کر لیں تو آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا، آپ یہ عمل کر لیں تو آپ کو اتنا بینیفٹ ہو جائے گا، تو بندہ فوراً للچا کے اس کی طرف جاتا ہے۔ جب دنیا میں کسی چیز کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس طرف فوراً بڑھتا ہے بندہ۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ لیا کرے گا تو یہ اسے عذاب قبر سے بچا لے گی۔ اب دیکھیے قبر میں تو ہم سب نے جانا ہی ہے، جب تک دنیا میں ہیں اس کے بعد تو اندھیری قبر میں اترنا ہی ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہی ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والے کو اللہ پاک عذاب قبر سے بچاتا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے FGN چینل کے ناظرین کہ ہم سورہ ملک پڑھنے کا اپنا ذہن بنائیں، اپنی عادت بنائیں، اور سورہ ملک روزانہ رات کو پڑھ لیں، اور یہ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے میں ثواب حاصل کروں گا، اللہ پاک کو راضی کروں گا۔ اس سورہ مبارک کی جو فضیلت حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے، انشاءاللہ اس فضیلت کو بھی میں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی اپنے 24 آورز کی ایکٹیویٹی میں اگر اس چیز کو شامل کیا جائے تو اس سے ایک چیز یہ بھی سیکھنے کو مل رہی کہ ٹائم مینجمنٹ بھی یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز اپنی ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے نا وہ شامل کی جائے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، تو یہاں ٹائم مینج بھی ہوگا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ میں بہت بیزی ہوں، اتنا ٹائم نہیں مل پاتا، تو اس کائنات کی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سب سے مصروف ترین شخصیت کہ جس نے سب سے بڑھ کر عبادت کی، سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی حمد کی، اس دنیا کو جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنے کے لیے تشریف لائے، لوگوں کو ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس دینے کے لیے تشریف لائے، تو ان کے معمولات میں بھی سورہ ملک کی تلاوت شامل تھی۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں سورہ ملک کی تلاوت فرما لیا کرتے۔ اب یہ سورہ ملک رات میں پڑھنا ہے، تو اب جیسے آپ نے کہا نا کہ مصروف ترین زندگی ہے، وقت کا معاملہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر کس کی زندگی ہوگی؟ نبی پاک علیہ السلام کا جب یہ معمول ہے تو ہمیں بھی اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اچھا، اس میں پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ اچھا، اگر کوئی میں سوال آپ سے یہ کرنے ہی والا تھا کہ اس میں کتنا جو ہے نا وہ آدھا گھنٹہ ٹائم لگے گا، 1 گھنٹہ ٹائم لگے گا، کتنی دیر ہم کو بیٹھنا پڑے گا؟ دیکھو، اگر صحیح معنوں میں کوئی سورہ ملک کی تلاوت کرے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ 15 سے 20 منٹ میں وہ بہت اچھے انداز پر، اگر رک رک کے ٹھہر کے سکون سے اگر کوئی یہ پڑھے قرآن پاک تو 15 منٹ، اور اچھے انداز پر پڑھے تو 20 منٹ کے اندر، بلکہ اس سے جلدی بھی بعض لوگ
پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے جیسے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع ہوتے ہیں جی تو اس میں جو سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہاں ہمارا ہفتہ وار اجتماع کا آغاز ہی سورہ ملک سے ہوتا ہے، جی تو اس کا جو ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے اس میں تو 7 منٹ لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ اصل میں پڑھنے والے کی ذوق و شوق پر ہے، صحیح، اب کوئی 7 منٹ میں ہی پڑھ سکتا ہے، کوئی اور اچھے انداز پہ ٹھہر کے پڑھے تو وہ 10 منٹ میں 15 منٹ میں، یعنی زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو اگر ٹائم ہم گنیں جی تو 15 منٹ میں بہت اچھے انداز پر سورہ ملک پڑھی جا سکتی ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اور یہ 15 منٹ اگر روزانہ بندہ اس نیت سے دے کہ اس سورہ مبارک کی برکت سے اللہ پاک مجھے ثواب بھی دے گا، اول تو وہی فضیلت کہ ہر حرف پر 10 نیکی، بالکل، تو 30 آیتیں ہیں، جی کتنے حرف بنے، اب اس پر کتنا ثواب، اگر کیلکولیشن کریں تو ہمارا کیلکولیشن کچھ کام نہیں دے گا، اللہ پاک کی رحمت تو اس سے بھی بڑی ہے، صحیح ہے، وہ بے حساب دینے پہ قادر ہے۔ تو 15 منٹ 30 آیتیں بے شمار، یعنی کئی زیادہ حرف اس میں آئیں گے، اب یہ سارا پڑھے اور پھر عذاب قبر سے امن، تو 15 منٹ اگر بندہ اپنی قبر کے لیے روزانہ نکال لے، اپنی آخرت کے لیے نکال لے، تو کون سی بڑی بات۔ ماشاءاللہ FGN چینل کے ناظرین، بس روزانہ اونلی 15 منٹس اپنی قبر کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے اپنے 24 آورز کے شیڈیول میں اس کو شامل کیجئے اور پھر اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ حاجی صاحب یہاں پر ایک دو سوال اور آپ سے کرنا چاہیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ سورہ ملک کے متعلق ہو یا پھر قرآن کریم کی ایک جنرلی جو تلاوت کسی بھی آیت کی جائے تو عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ مغرب و عشاء کے درمیان قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے کہ اس کو منع بھی کیا جاتا ہے، اور اب جیسے فضیلت ہی ہم نے یہ سنی ہے کہ رات میں اس کو پڑھنا ہے، تو پہلی بات تو آپ یہ بتائیں کہ رات شروع کب سے ہوتی ہے اور کب اس کا اختتام ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں سورہ ملک کی تلاوت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ یہی سوال دارالافتاء اہل سنت میں کیا گیا، تو علماء کرام نے جو اس کا جواب عطا فرمایا ہے وہی میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مغرب و عشاء کے درمیان سورہ ملک اور سورہ واقعہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اچھا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان دونوں صورتوں کو رات میں تلاوت کی فضیلت جو احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، اور رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کی نماز آپ نے ادا کر لی، رات شروع ہو گئی، اب مغرب سے عشاء کے درمیان بھی یہ رات ہی کا حصہ کہلاتا ہے۔ اگر کوئی مغرب کے بعد بھی رات والے ورد و وظائف پڑھے یا احادیث مبارکہ میں جو صورتیں پڑھنے کی ترغیب رات کی دلائی گئی ہے، تو اگر کوئی درمیانے مغرب تا عشائی کر لے تو اس کا عمل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی رات سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، جی ہاں، اور صبح صادق تک پھر یہ رات باقی رہتی ہے، تو اس درمیان میں کبھی بھی پڑھ لے، تو مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب کے بعد قرآن پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جی، اس کے علاوہ جیسے ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہاں قبر سے ریلیٹڈ بھی ہماری گفتگو ہوئی کہ سورہ ملک وہ صورت ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اب بندے کو عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ اس پر میں ایک فضیلت سنانا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، جی، تو اس کے قدم کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں، تیرے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ اچھا، جی، پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہیں گے کہ تمہارے لیے ہماری جانب بھی کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے سر کی طرف سے عذاب آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے ہماری جانب بھی کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ سورہ ملک عذاب سے روکنے والی ہے، اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے فرمایا گیا کہ یہ بہت اچھا عمل کرنے والا ہے، یعنی سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ یہ واضح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ عذاب مختلف جانب سے آئے گا تو یہ سورت اسے قبر میں عذاب سے بچائے گی۔ تو یہ جو احادیث مبارکہ میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں FGN چینل کے ناظرین، جب ہم یہ سنیں تو علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم وہ عمل کرنے لگیں تو اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں اس حدیث پاک پر عمل کرنے لگا ہوں، اس نیت کے ساتھ اگر
وہ صورت پڑھ لے تو حدیث پاک پر عمل کا بھی ثواب ملے گا اور جو فضیلت بیان کی گئی اس کے بھی حقدار بنیں گے۔ ماشاء اللہ۔ سورہ ملک سے ریلیٹڈ تو آپ نے یہ جوابات عطا فرمائے، کچھ رہنمائی بھی فرمائی۔ مزید ہم اپنے شیڈیول میں کچھ اور اعمال کو اور ایڈ کرنا چاہیں جو بالکل مختصر ہوں اور اس کی فضیلتیں زیادہ ہوں، جیسے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے نیک اعمال کے رسالے میں ایک سوال یہ بھی عطا فرمائے کہ کیا آپ نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھ لی؟ تو سب سے پہلے تو پھر ون بائی ون اگر آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ اس پر جو ہے نا آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے، سورۃ الاخلاص اور پھر اس کے علاوہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو اس پر کچھ آپ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ سورہ ملک کے بارے میں ہم نے سنا کہ سورہ ملک روزانہ رات میں پڑھنا ہے۔ ٹھیک، اب یہ رات میں ایک بار پڑھنے والا عمل ہے۔ ہم نے اس کو 15 منٹ ایڈ کر لیا۔ جی ہاں، یہ 15 منٹ میں ہو گیا۔ اب آیت الکرسی جی، یہ فرمایا گیا کہ ہر نماز کے بعد پڑھے، اور اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے گا تو موت کے بعد فوراً وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کے لیے بیچ میں صرف موت ہی ہے، موت کے فوراً بعد وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے فضائل بیان فرمائے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ حضرت ابن ماجہ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی اور چیز روکنے والی نہیں۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت نے یہی فضیلت بیان کی ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ہم پڑھیں، اور عموماً بہت سارے نمازیوں کا یہ معمول بھی ہوتا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں۔ فضیلت بے شمار ہے اس میں۔ جی، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے۔ پڑوسیوں کی بھی اس میں حفاظت کا ذکر آیا ہے کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ پاک اس کی بھی حفاظت فرمائے گا اور اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ اچھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آیت الکرسی کے فضائل بیان فرمائے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ آیت الکرسی جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا تو فرمایا کہ اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا اور کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ اچھا۔ اب یاد رکھیے کہ موت آنے کے بعد فوراً گویا وہ جنت میں داخل ہوگا جو آیت الکرسی پڑھنے کا جس کا معمول ہے۔ اب وقت بہت کم لگتا ہے اور یہی فضیلت ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اب یہ آیت الکرسی قرآن پاک کی عظیم آیت ہے اور بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ میں FGN چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا ہو سکے تو آپ اس کو یاد کر لیں، تھوڑی سی کوشش کریں گے، یاد کر لیں گے، حفظ کر لیں گے اور پھر اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی بہت برکتیں ملے گی۔ بلکہ بعض نمازیوں کا تو ایسا معمول ہوتا ہے کہ وہ جب انہوں نے یہ فضیلت پڑھی سنی ہے تو بعضوں کا یہ معمول ہے کہ وہ سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے اللہ پاک کا نام لیتے اور آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں اور آیت الکرسی پڑھتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں۔ ویسے قرآن کریم کی مختلف صورتوں کی مختلف جو ہے نا وہ فضیلتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، تو اسی طرح آیت الکرسی کو بھی ایک خصوصیت حاصل ہے۔ جی، تو اس سے ریلیٹڈ کچھ بات آپ تھوڑا سا واضح فرما دیں کہ آیت الکرسی کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آیت الکرسی اس کی عظمت اور اہمیت اس کی وجہ سے ہے کہ قرآن کریم کی چند آیتوں میں سے یہ توحید کی مفصل یعنی تفصیلی تعلیمات بیان کرتی ہے۔ اچھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور اللہ عز و جل کی ذات و صفات کا جامع بیان آیت الکرسی میں موجود ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور ذہن نشین کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور حاصل نہ ہو تو باقی ساری تعلیم بے معنی ہو جاتی ہے۔ عقیدہ توحید آدمی کی سمجھ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیاد قائم ہو گئی۔ اچھا۔ عقیدہ توحید آدمی کی سمجھ میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کی بنیاد قائم ہو گئی۔ اس بنا پر قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت یہ ہے جسے توحید کے مضمون کو بہترین طریقے سے
جس میں بیان کیا گیا ہے وہ آیت الکرسی ہے. یعنی آیت الکرسی میں اللہ پاک کی توحید کا اور اس کی ذات کا واضح بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کی اہمیت اتنی زیادہ واضح بیان کی جاتی ہے. ماشاءاللہ. آیت الکرسی اب یہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بھی بنایا جائے، لیکن اب اس کے فائدے بھی تو بہت سارے ہیں، فضیلتیں بھی ہیں، اور اگر بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بعض اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جن کی فضیلتوں کے ساتھ ساتھ وہ دنیا میں بھی اس کے فائدے عطا فرماتا ہے. تو آیت الکرسی کا بھی ایسا کچھ ہے کہ دنیاوی کچھ فائدہ بندے کو نصیب ہوگا، اور ایسا کوئی واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو جو دنیا کے اندر بھی بندے کو جو ہے نا سیفٹی کی طرف لے کر جاتا ہے یا اسے کچھ فائدہ پہنچاتا ہے؟ جی ہاں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی کی ذمہ داری مجھے دی، مجھے اس پر مقرر فرمایا. تو میں نے دیکھا کہ رات ایک شخص آیا اور جو غلہ تھا، جو مال تھا، اسے وہ بھرنے لگا. تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. یعنی گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چوری کر رہا تھا. جی. تو کہا کہ میں تجھے پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. تو اس نے کہا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، عیالدار ہوں، بال بچے، یہ وہ، اس طرح کی اس نے باتیں بتائی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. اس نے کہا میں اب نہیں آؤں گا. دوسرے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے رات کے اس چور کا کیا ہوا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے عیالداری اور تنگ دستی مفلسی کی بات کہی تو مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. دوسری رات کہتے ہیں کہ پھر وہ آ گیا، پھر مال بھرنے لگا، میں نے پھر پکڑ لیا، اس نے پھر وہی بات کی، مجھے پھر رحم آیا اس پر اور میں نے چھوڑ دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسری رات میں اس کے انتظار میں تھا. چنانچہ میں اس کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا. میں نے اسے گرفتار کر کے کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ تیسری بار ہے کہ تم کہتے ہو کہ نہیں آؤں گا، پھر آ جاتے ہو. تو اس نے کہا میں آپ کو چند کلمے بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا. جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو آیت الکرسی آخر تک پڑھ لیا کریں. ایسا کریں گے تو اللہ کی طرف سے مستقل آپ کے اوپر ایک محافظ فرشتہ رہے گا اور شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا. اس حال میں آپ کی صبح ہوگی. جب اس نے یہ وظیفہ بتایا تو میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا. اس نے مجھے چند کلمات بتائے اور کہا کہ جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے. اس نے تم سے سچ کہا کہ اگر تم یہ کلمات پڑھ لو تو اللہ تمہیں یہ فائدہ دے گا، ایک محافظ تمہارے اوپر نگہبان ہوگا جو تمہاری صبح تک حفاظت کرے گا. یہ بات اس نے سچ کہی لیکن وہ بڑا جھوٹا ہے. اے ابو ہریرہ، 3 راتوں سے جس سے تم ہم کلام ہو رہے ہو جانتے بھی ہو کہ وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شیطان ہے. اچھا، یعنی شیطان تھا جو غلہ بھر کے لے جا رہا تھا بار بار، اور 3 راتوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑ رہے تھے. صدقہ فطر کا مال یہ چوری کر رہا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ اگر تم یہ رات کو پڑھ لو تو صبح تک ایک فرشتہ تمہارا نگہبان ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اس نے سچ کہی. تو جو آپ نے واقعے کی بات ارشاد فرمائی تھی اس میں یہ ہے کہ یہ تعلیم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے مل رہی ہے. کاش کہ ہم بھی اور FGN چینل کے ناظرین بھی تھوڑا سا اپنا کہتے ہیں نا زحمت اٹھائیں اور رات سونے سے پہلے ہو سکے تو وضو کر لیں، ہے نا، وضو کر کے سوئیں. اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے
تو وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد پھر کیا نام ہے ذکر و اوراد کچھ پڑھ لیں، اللہ توفیق دے، درود پاک پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، سونے کی دعا وغیرہ پڑھ کر سوئیں تو یہ برکتیں ملے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم میں کون ایسا ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا مال چوری ہونے سے بچ جائے اور ہم اس طرح کے نقصان سے بچیں؟ تو یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے۔ پہلی بات تو ابھی ہم نے یہ کی تھی کہ سورہ ملک کی تلاوت، اور اپنے 24 آورز کے شیڈیول میں ہم نے 10 سے 15 منٹ سورہ ملک کی تلاوت کے لیے نکالنے ہیں، اور نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد ہم نے آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنانا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے میں بہت سے بہت 2 منٹ لگتے ہیں، آپ اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیں، اس کے پروننسیشن کو بھی جو ہے نا آپ ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تجوید کے ساتھ، اس کے مخارج کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ 2 چیزیں تو آج ہماری ڈسکس ہوئی۔ مزید حاجی صاحب تیسری بات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے جو ہے آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اس کی بھی کچھ فضیلت پیش کرتا ہوں۔ میں یہی چاہ رہا تھا کہ تیسری جو بات ہے وہ سورہ اخلاص ہی کی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ 2 چیزیں تو عمل کے اعتبار سے یہ ہو گئی۔ اب قرآن کریم کی یہ جو صورت ہے سورۃ الاخلاص، تو بالکل بڑی مختصر صورت ہے، 4 آیتوں پر یہ مشتمل ہے۔ تو اب اگر اس کو لائن کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو پیج کے سائز کے اعتبار سے کسی میں 1 لائن تو کسی میں 1.5 لائن جو ہے نا یہ نظر آتی ہے۔ تو اب ہے اس کی بڑی فضیلت کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی وحدانیت کا ذکر اس کے اندر فرمایا کہ وہ ایک ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اللہ پاک بے نیاز ہے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کا ذکر اور اپنے کچھ صفات اللہ پاک نے خود اس میں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اس کی کچھ فضیلت آپ ارشاد فرمائیں، اور امیر اہل سنت نے ہر نماز کے بعد جو ہے نا اس کو پڑھنے کا جو ذکر کیا ہے، تو اس کی کیا اسپیشلٹی ہے تاکہ ہم اپنے شیڈیول میں اس کو شامل کر سکیں اور کم ٹائم کے اندر ہمیں زیادہ فائدہ ملے اور ہم ایک بہترین ڈیولپمنٹ کی طرف ہم بڑھ سکیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جذبہ بڑھانے اور ترغیب دلانے کے لیے جو بات ارشاد فرمائی وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ یعنی 1/3 تہائی حصہ پڑھ لے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی، جی، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی سورہ اخلاص جو مختصر سی صورت ہے تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی جس نے سورہ اخلاص پڑھی تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس سے محبت یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی، سورہ اخلاص سے محبت یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور جو شخص 20 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے جائیں گے، اور جو شخص 30 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ہم بہت سے محل پا لیں گے، اس طرح تو ہم بہت سے محل پا لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ بے نیاز ہے، جی، جتنا پڑھو اتنے محل تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ پاک بے نیاز ہے اور بے شمار دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ اخلاص اتنی پیاری صورت ہے، اتنی اس کی فضیلت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم
رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور داہنی کروٹ پر لیٹ جائے پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا تو اپنی داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ سورہ اخلاص کی فضیلت ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے نا وہ بھی مجھے بذات خود بھی یہ صورت بڑی محبوب ہے۔ اللہ اس کی محبت کی برکت دنیا اور آخرت میں نصیب کرے۔ اور جمیل بھائی میرا معمول بھی ہے کہ میں تقریباً نماز کے اندر یہ صورت بار بار پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ یعنی قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ بالکل اے محبوب تم فرما دو اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نا، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق یہ صورت ہے، بڑی محبوب ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین کو بھی گزارش کروں گا کہ ہر نماز کے بعد ہو سکے تو 3 مرتبہ، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، اللہ توفیق دے جتنا حسب توفیق ہم پڑھتے رہیں اس کو۔ تو وہ کہنا کہ جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھی اسے گویا 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو ہو سکے تو ہر نماز کے بعد ایک بار یہ جو ہم نے آیت الکرسی سنی وہ ہم پڑھ لیں، اور کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ یعنی اس کی برکتیں بھی ملیں گی اور 1 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب بھی ملے گا۔ جی۔ اور وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ صحابی رسول نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اس صورت سے مجھے بڑی محبت ہے۔ جی ہاں۔ تو اب اس سے محبت مجھے جو لگ رہا ہے نا کہ اگر اس کا ترجمہ یاد ہو جی اور پھر اس ترجمے کو ذہن میں رکھ کر کے اگر بندہ قرآن کریم کی یعنی اس صورت کی تلاوت کرے تو یقیناً اللہ پاک اپنے اس کلام کی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا کہ بہت سے بزرگان دین ایسے بھی گزرے ہیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ بار بار آپ خود بھی جو ہے نا نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو کئی بزرگان دین ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کی آخری جو رکعت ہوتی تھی نا وہ اسی صورت پر اختتام ہوا کرتا تھا، کہ وہ اپنی آخری رکعت کے اندر جو ہے نا سورۃ الاخلاص کو وہ پڑھا کرتے تھے اور بار بار جو ہے نا وہ اس کی تلاوت کیا کرتے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ سورۃ الاخلاص کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت نے اس سوال کے اندر تسبیح فاطمہ کا بھی ذکر کیا ہے، اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ہے کیا، اور پھر اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، اگر ہر نماز کے بعد ہم پڑھیں گے تو پھر کتنا ٹائم لگے گا، اور اس کی کچھ فضیلت پر اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ غلام آئے۔ جب یہ خبر حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں خادمہ مانگنے کے لیے حاضر ہوئی۔ جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو عرض کیا ضرور، ارشاد فرمایا جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جسے ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ تسبیح تعلیم فرمائی، اس لیے اسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ اسلامی بہنیں کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ گھر میں ان کی کوئی ہیلپر ہونی چاہیے، کوئی ماسی کو لے کر آیا جائے۔ نہ صرف اسلامی بہنیں، نہ صرف اسلامی بہنیں بلکہ علماء نے یہاں تک بیان فرمایا کہ جو کام کاج کرتا ہے، جسے بہت زیادہ تھکان ہو جاتی ہے، جو سستی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے اندر سستی چھائی رہتی ہے، وہ سارے لوگ ہی اگر اس پر عمل کریں نا تو یہ برکتیں سب کو ملے گی۔ یعنی خاص اسلامی بہنوں کے لیے جی نہیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ یہ تسبیح فاطمہ کو پڑھیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کا نیک اعمال میں یہ عمل شامل کیا ہے۔ تو اب FGN چینل کے ناظرین چند اعمال ایسے ہیں جو سلیکٹڈ ہیں، جس کو اگر ہم اپنا لیں اور اس کا اپنا معمول بنا لیں تو اب دیکھیں فضیلت کے اعتبار سے بے شمار برکتیں ملے گی،
ہمیں تو سستی تھکان اس سے بھی راحت ملے گی، اور ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر. یہ 33 اور 34 یہ ملا کر 100 ہو جاتے ہیں. تو یہ پڑھنا ہے، اور اول اور آخر، شروع میں اور آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ لیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خادمہ سے بہتر ہے. اور یہ پڑھ کر جب بندہ سوتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین تھکان بھی اتر جاتی ہے، نیند بھی راحت بخش ہوتی ہے، اور بندہ پھر فریش ہوتا ہے. تو ہر نماز کے بعد اگر ہم پڑھ لیں تو یہی رات سوتے وقت بھی ہم پڑھیں تو اس کی برکتیں ہمیں ملے گی. وقت جو ہے وہ مشکل سے 5-7 منٹ، بلکہ اندازاً 5-7 منٹ میں بندہ یہ پڑھ سکتا ہے، کمپلیٹ ہو سکتا ہے. یعنی کہ آج کے اس سیشن میں ماشاءاللہ آپ نے جو رہنمائی کی ہے تو بنیادی طور پر 4-5 چیزیں ہم نے سیکھی ہیں کہ سورہ ملک کے حوالے سے، اور پھر سورۃ الاخلاص، آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ماشاءاللہ مختلف سوالات کے آپ نے جوابات بھی دیے ہیں. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگلے ایپیسوڈز میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ سے اور بھی بہت کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. چونکہ ابھی ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہو رہا ہے تو ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج سیلف ڈیولپمنٹ کو لے کر دینی اور دنیاوی اعتبار سے کچھ فائدے ہم نے سیکھے ہیں، سنے ہیں، سمجھے ہیں کہ چوری سے اگر اپنے مال کو بچانا ہو تو آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے. روزانہ رات سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تو اب آپ نا اس سارے اعمال کو اگر دیکھیں تو اس کا اگر آپ کیلکولیشن کریں گے تو میکس ٹو میکس جو ٹائم ہمیں لگ رہا ہے سورہ ملک کی تلاوت کے لیے وہ 15 منٹس. اس کے بعد اگر ہم آیت الکرسی کی طرف اگر بڑھیں، ہر نماز کے بعد ہم 2 منٹ میں آیت الکرسی کو اگر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو 5 وقت کی نماز میں 10 منٹ کا یہ ہمیں ٹائم لگے گا. اسی طرح سے سورۃ الاخلاص کو اگر ہم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو میکسیمم یہ 5 منٹ کا ٹائم لگ جائے گا 3 مرتبہ. اگر کوئی سلو بھی پڑھ لیتا ہے تب بھی تو 25 منٹ جو ہے نا 5 نمازوں کے اعتبار سے یہاں ہمارے ہو جائیں گے. اور آخر میں تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں تک بات کی گئی تو وہ 3 منٹ میں جو ہے نا کمپلیٹ ہو سکتی ہے. اور تو 5 نمازوں کے اوقات کو اگر دیکھا جائے تو 15 منٹ یہاں پر بڑی مشکل سے 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کا جو ہے نا یہ پورے 24 آورس میں کیلکولیشن بنتا ہے. تو 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ اپنی دنیا کو بھی بہتر بنانے کے لیے اور اپنی قبر و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اسپینڈ کیجئے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے نیک اعمال کا رسالہ جو امیر اہل سنت نے الگ الگ کیٹیگری کے طور پر اس کو مرتب فرمایا ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 کوسچنز دیے ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 کوسچنز دیے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے 92 کوسچنز دیے ہیں. اس کے علاوہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا ایک رسالہ مرتب فرمایا ہے. تو آپ اپنے لیے بھی یہ رسالہ حاصل کیجئے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی یہ رسالہ حاصل کیجئے، اس پر عمل کیجئے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے، اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کیجئے، اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنے کی کوشش کیجئے. اور اللہ پاک کی رضا شامل حال رہی، اخلاص نصیب ہوا تو انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہوگا. اسی طرح کی اور ٹاپک کو لے کر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دوبارہ آپ کے ساتھ جوائن ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے ہماری اس ایپیسوڈ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی.